اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حضرات گرامی، میں آپ سے اپنے چینل آئینہ ایام سے مخاطب ہوں۔ میں نے آئینہ ایام چینل سے سادات بخاری کی مختصر سی تاریخ جو ہے وہ بیان کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات نے اس سے کما حق استفادہ کیا ہوگا۔ اب اپنے وعدہ کے مطابق میں حادثہ کربلا کو آج سے شروع کر رہا ہوں۔ اس کے پس منظر کو بیان کیا جائے گا، اور اس کے متعلق یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ اس کو ذبح عظیم کیوں کہا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے کتاب رموز بے خودی میں ایک نظم حادثہ کربلا کے متعلق اور اسلامی حریت کے متعلق لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، ان کا یہ ایک مشہور و معروف شعر ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ مطلب اس کا یوں ہے کہ اللہ اللہ یعنی سبحان اللہ، بائے بسم اللہ پدر کہ والد گرامی یعنی حضرت علی جو ہیں وہ بسم اللہ کی با ہے، اور اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ اور جو ذبح عظیم کی شرح ہے وہ ان کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کا ایک مشہور و معروف قول ہے کہ میں بسم اللہ کی با جو ہے اس کا نقطہ ہوں۔ تو اس کی طرف شاعر مشرق نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر کہ والد جو ہے وہ تو بسم اللہ کی با ہے، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، اور جو ذبح عظیم کی شرح ہے وہ ان کے پسر بزرگوار یعنی حضرت امام حسین عالی مقام وہ ہیں، ذبح عظیم کی وہ شرح ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ الصافات میں یہ آیت کریمہ ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے اس کا فدیہ جو ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جو ہے وہ ذبح عظیم ایک عظیم ذبیحہ دے دیا۔ تو حضرت اسماعیل چونکہ ذبح نہیں ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی اور چھری کو بار بار چلایا، لیکن یہ مشیت ازدی سی
ایزدی تھی کہ وہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ بچ گئے اور ان کے جو ہے قربانی نہ ہوئی، وہ ملتوی ہو گئی، تو اس کی بجائے ایک میڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا۔ اس کی طرف قرآن مجید میں یہ اشارہ ہوا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ جو ہے وہ ایک عظیم ذبیحہ دے۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کو ذبح عظیم کہا گیا ہے، یعنی وہ جو مینڈے کی قربانی ہے اس کو ذبح عظیم کہا گیا ہے۔ تو آپ خود سمجھیں کہ جب مینڈا کی قربانی ذبح عظیم ہے تو جو پیغمبر کی قربانی اگر وہ ہو جاتی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تو وہ تو کئی درجہ بدرجہ اتم ذبح عظیم ہوتی، لیکن وہ مشیت ایزدی تھی، وہ ذبح عظیم نہ ہوئی۔ تو علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ معنی ذبح عظیم احمد پسر، کہ وہ جو ذبح عظیم جو تھی حضرت اسماعیل کی ہونی تھی اور وہ مشیت ایزدی کے مطابق وہ ذبح عظیم نہ ہوئی، وہی ذبح عظیم اب ہے، یعنی حضرت امام حسین کی جو قربانی ہے وہ ذبح عظیم ہے۔ تو اس لیے حادثہ کربلا جو ہوا وہ اس کو علامہ اقبال نے بھی اور بہت سے دوسرے ہمارے علماء نے بھی، متاخرین بھی اور موجودہ علماء نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو ہے ذبح عظیم سے مراد حادثہ کربلا اور امام عالی مقام امام حسین کی قربانی ہے۔ تو ہم جو ہے یہ ذبح عظیم کے متعلق اب شروع کر رہے ہیں جو کہ حادثہ کربلا سے متعلق ہے۔ آج انٹروڈکشن کے طور پر ہم نے یہ بتا دیا کہ واقعہ کربلا جو ہے وہی ذبح عظیم ہے اور جس کے متعلق قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب آئندہ نشستوں میں ہم اس واقعہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ جو ہے وہ بیان کریں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ واقعی یہی واقعہ جو ہے یعنی حادثہ کربلا یہ ذبح عظیم تھا اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسہ کو جو ہے شہید کر دیا جائے گا، جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ میں یہ حکم خداوندی ہوا تھا کہ آپ اپنے فرزند کو ذبح کریں، تو انہوں نے اس حکم کی بجاوری کی اور اس حکم کو ادا کیا، اس کی فرما برداری کی اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ مشیت ایزدی تھی، وہ حضرت اسماعیل بچ گئے اور اس کی بجائے ایک مینڈا ذبح ہو گیا جس کو کہ قرآن مجید نے ذبح عظیم کہا، اور اس ذبح عظیم کی یعنی ایک عظیم ذبیحہ جو ہے اس کی قربانی جو ہے یقیناً ذبح عظیم تھی، اور اگر مینڈے کی قربانی
زبان عظیم ہے، تو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو وہ بدرجہ اتم زبان عظیم ہوتی، لیکن وہ زبان عظیم نہ ہوئی۔ اور اب جو ہے سن 61 ہجری میں امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی، اپنی بھی اور اپنے جو لواحقین تھے، اپنے سارے جو ان کی یعنی خاندان تھا ان کی بھی قربانی دی۔ تو اس لیے یہ زبان عظیم تھی، اور اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہے کہ ان کو پہلے یہ ہے آگاہ کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی اس قربانی کے متعلق بتا دیا تھا، بلکہ تمام اہل بیت کو، حضرت علی علیہ السلام، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی اس کے متعلق آگاہی کر دی گئی تھی، اور تمام اکابر صحابہ کو بھی اس کے متعلق معلوم تھا کہ 61 ہجری میں جو ہے یہ قربانی ہونی ہے، اور یہی زبان عظیم ہے۔ اس کے متعلق آئندہ نشستوں میں ہم انشاءاللہ زیادہ تشریح کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ شکریہ۔